اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ بچوں کی عمر ہو جائے نکاح کی اور اچھا جوڑا مل جائے، جلدی سے نکاح کر دیجیے۔ بچے پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اگر آپ ان کی شادی نہیں کرو گے وہ اپنی کر لیں گے اور آپ کو فون پہ بتائیں گے یا SMS کر دیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کیا کریں، لوگوں کو معلوم ہے۔ اور بعض فقہی مکتب فکر ایسے ہیں کہ جہاں پر ولی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اب بچی اگر جا کر کورٹ میں شادی کر کے آئے، ماں باپ ہے بھائی، لینے والے تو ہے گھر میں، کہاں پھینکیں گے اٹھا کے، دل میں جو ہے رحم ہے اولاد پر، کر کے آ جائیں گے نکاح، بیٹھ جائیں گے سامنے کالج میں، دونوں بیٹھے کسی دن دل بن گیا چلو شادی کر لیتے ہیں، کر لی شادی، کورٹ میں جا کے نکاح کر کے آ گئے، وہ نکاح ہے، شادی کر کے آ گئے اور بتایا، دونوں آگے کھڑے ہو گئے، کیا ہے، ہم نے شادی کر لی۔ کیسے کر لی شادی؟ بس ایسے کورٹ میں جا کے، یہ تو ہمارا، میری بھی عمر 18 سال ہے، اس کی بھی عمر اتنی ہے۔ بعض اوقات یعنی وقت گزر جاتا ہے نکاح کا اور بچیاں پڑھتی رہتی ہیں اور پھر اپنے لیے وہ خود انتخاب کرتی ہیں جب ماں باپ ان کے لیے انتخاب نہیں کرتے ہیں۔ کبھی نوجوانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھے گا، آگے بڑھے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، کچھ بڑا بنے گا، میرا نام روشن کرے گا۔ وہ کرتا ہے روشن، لیکن نام روشن اتنا برا کرتا ہے کہ سماج میں گھومنے لائق نہیں رہتا ہے۔ ایسا کام کرتا ہے کہ جو سر جھکا دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسا کھل کے نہیں کرتا ہے، لیکن سالوں سال کالج میں پڑھ رہے ہیں اور M.Com اور D.Com اور جو بھی آگے کر رہے ہیں اس میں آگے پڑھتے جاتے ہیں اور سالوں سے رشتے ہوتے ہیں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کی نفس کی تسکین ہو رہی ہے، اور کیا چاہیے ان کو؟ شادی تو بس پرانا طریقہ ہے، کیونکہ ماڈرن ایجوکیشن سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شادی ضرورت نہیں ہے اس کی، شادی تو بس نام کے لیے ہے۔ پھر کئی سٹاپ رکتے رکتے ایک کا نکاح ہوتا ہے، یہی لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے۔ اتنی بھیانک باتیں ہیں، لوگ جو اس ماحول میں جیتے جب آ کے بتاتے ہیں تو سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے سماج کے اندر، کہ ایک لڑکا جب نکاح کرتا ہے تو نکاح آخری سٹاپ اس کا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی نکاح کرتی ہے تو اس سے پہلے کئیوں سے اس کے تعلقات ہو چکے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات شوہر کو معلوم ہوتا ہے تو پھر وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی تو ایسے ہی تھا۔ دونوں اپنی اپنی زندگی جیتے ہیں جاننے کے باوجود، یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے۔ سماج میں اس طرح کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، ہمارے ملک کی مسلمان تو کیا، ہمارے ملک میں غیر مسلموں میں بھی یہ معاملہ نہیں تھا۔ پہلے سے ہمارے ملک کا حال ایسا نہیں رہا ہے، لیکن آج جدت اور ماڈرنزم کے نام پر یہ ڈیولزم یہاں پر آ رہا ہے، یہ گندگی وہاں سے آ رہی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتے۔ بچی کی نکاح کی عمر ہو گئی، تھوڑا بہت پڑھ لیا انہوں نے، ضروری جتنا پڑھنا تھا ان کو، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جیسی ان کی عمر ہو گئی، نکاح آپ کر دو ان کا، اس سے پہلے کہ وہ خود اپنا نکاح کریں۔ اور ہمارے سماج میں دہیج کی رسم جو ہے، نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے 7 سمندر پار کرنے پڑتے ہیں، اور کسی کے گھر میں اگر 2 بیٹیاں ہو جائے اور 3 ہو جائے تو سمجھنا اس کو تو ہارٹ اٹیک آنا یقینی ہے۔ دہیج کی رسم، اتنی بڑی بڑی مانگیں کہ ہمارے گھر میں کار ہے بس بائک کی کمی ہے، AC ہے اب ایک فریج چاہیے، اور آپ کی بیٹی ہی اس میں سے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیے گی، تو یہ کہہ کر بے حیائی کے ساتھ مطالبے رکھنا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے نکاح دور ہو جاتا ہے، نکاح میں یہ مانع ہو جاتا ہے۔ اور کئی بچیاں جب گھر میں بیٹھی رہتی ہیں اور ایک لمبی عمر ہو جاتی ہے، یا تو وہ اپنے جذبات کو دبا دبا کے اپنی زندگی کو، یعنی اپنے آپ کو بیماریاں مول لیتی ہیں، اور ایک ایسی عمر میں چلی جاتی کہ پھر رشتے بھی نہیں آتے، زندگی بھر ویسا ہی رہنا پڑتا ہے۔ بس پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ سب بھائیوں کا نکاح ہو گیا ہے اور اب میں بچی ہوں، اب میرا کام ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ نکاح کی امید بھی چھوڑ دیتی ہے، اب کون سا رشتہ آئے گا، پھر آئے گا بھی تو کیسا آئے گا، جس کی آلریڈی نکاح جس کا ہو چکا ہے ایسا ہی رشتہ آئے گا۔ یہ باپ کی غلطی ہے، اتنی دیر آپ مت کیجئے کہ دیر ہو جائے۔
تو نکاح کے لیے جلدی کیجیے، لڑکوں کے نکاح کے لیے جلدی کیجیے، اس کو پڑھنے دیجیے، نکاح ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور خاص طور سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیجیے، اس کو کہیں باندھ دیجیے کھوٹے سے، تو وہ پڑھتا رہے اور اپنے گھر میں شرافت کی زندگی جیتا رہے۔ تو اگر واقعی اس کی عمر ہو چکی ہے اور موقع ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، گھر کے اندر اچھی کمائی ہے، آلریڈی بزنس چل رہا ہے، تو آپ اس کو سیٹ کر کے دے دیجیے، اس کا نکاح جلدی کر دیجیے، جب عمر ہو جائے نکاح کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو، جس کا اخلاق اچھا ہے، ایسا رشتہ ہے کہ اخلاق بھی اچھا ہے، دیندار ہے، کیریکٹر اچھا ہے، سیدھا سادہ نیک بچہ ہے، یا لڑکی بچی ہے، نیک ہے، اخلاق ہے، با اخلاق ہے، دیندار ہے، ایسا اگر رشتہ تمہارے سامنے ہے نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے زمین میں فتنہ ہوگا اور ایسا فساد ہوگا جو پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، فتنہ آئے گا زمین میں۔ جب اس طرح کے رشتے چھوڑے جائیں گے اور رشتے چھوڑتے چلے جائیں گے، ٹالتے چلے جائیں گے نکاح کو، اور اچھے رشتے ریجیکٹ کرتے چلے جائیں گے، زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ بہت سارے بچیوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے، داڑھی والا نہیں چاہیے ہم کو، گاڑی والا چاہیے۔ ڈیمانڈ دیکھیے آپ، ہم کو داڑھی والا نہیں چاہیے، ہم کو گاڑی والا چاہیے۔ وہ بھی ایک دن نکاح میں جو گاڑی میں لے جاتا ہے اس کو، وہی اس کے بعد دوسرے کو گاڑی میں لے کے گھومتا ہے۔ ایسا چاہیے آپ کو، یا بااخلاق چاہیے جو عزت سے گھر پہ واپس آئے، جس کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہو، جس کو دوسرے راستے کھلے ہونے کے باوجود اس کے قدم وہاں نہیں بڑھے، وہ سیدھا گھر کو آئے کام سے۔ یا ایسا چاہیے جو گاڑی والا ہے لیکن کہاں ہے، آج اوور ٹائم کر رہا ہوں میں، اوور ٹائم کہیں اور کر رہا ہے، وہ چوپاٹی پہ ہو، ایسا چاہیے آپ کو۔ یا ایسا چاہیے جو گھر پہ وقت پہ آ جائے اور گھر پہ آ کے بیوی بچوں میں خوش رہے، اور رات میں اٹھ کے قیام کرے، نماز پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میری بیوی بچوں میں میری نگاہ کی ٹھنڈک رکھتے ہیں۔ ایسا چاہیے، کیسا چاہیے؟ لڑکیاں بھی لوگوں کو خوبصورت چاہیے، ارے اس کا کلر ایسا ہے، ارے اس کی ناک تھوڑی ٹیڑھی ہے، اس کا دل، اس کا دین سیدھا ہے، اس کو لے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ خوبصورت چاہیے جس کی زندگی ٹیڑھے راستے پر جا رہی ہے۔ دیندار اگر ہے نکاح کر لیجیے، کیونکہ عمر کے ساتھ خوبصورتی دھندلی ہو جاتی ہے، عمر کے ساتھ جذبات ماند پڑ جاتے ہیں، لیکن واقعی اخلاق باقی رہتا ہے۔ بڑھاپے میں اگر واقعی کیریکٹر والی بیوی ہے تو اس کے ساتھ چمٹی رہتی ہے سائے کی طرح، کیریکٹر اصل ہے۔ اچھے کیریکٹر والا اگر رشتہ مل جائے نکاح جلدی سے کر دیجیے۔